ایک والد، ایک والدہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ اس کے بچے کا آخرت کا مستقبل تباہ ہو جائے، آخرت میں اللہ رب العزت کے غضب کا وہ حقدار ہو، اللہ رب العزت کے حضور وہ عذاب کا حقدار گردانا جائے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ کبھی بھی ایک والد، ایک والدہ اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیں گے۔ اور یہ چاہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر والدین کی محبت، ان کی شفقتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان کو اگر نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے، بخار ہو جائے، انہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو والدین کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اگر انہیں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں، ساری ساری رات اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بچے کو کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے تو پھر والدین اس کے سلسلے میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کے چہرے کی رونقیں غائب ہو جاتی ہیں، اور ان کو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے غم کے اندر مبتلا ہے۔ تو اولاد کا غم والدین کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، کسی بہت بڑے حادثے سے کم نہیں ہوتا۔ تو ایک والدین کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بچے پر دنیا میں شفقتیں کر رہے ہیں، یہ شفقتیں اس کی آخرت کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ آخرت میں جہنم کے انتہائی عبرتناک، خطرناک عذاب کا حقدار اور شکار نہ ہو جائے۔ احادیث میں آتا ہے جہنم کا جو سب سے ہلکا اور کمزور ترین عذاب ہے، جہنم میں جس جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے، اس کو اگر ہم سنیں، پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور خود جہنمی اس کو کم تر خیال نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ تو اس جہنمی کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی، اور وہ آگ کی چپلیں اتنی بھیانک اور اتنی شدت والی ہوں گی کہ اس کا پورا بدن اس سے جل رہا ہوگا، اس کی تپش محسوس کر رہا ہوگا اور اس کی اذیت کا شکار ہوگا، یہاں تک کہ اس کا دماغ اس سے متاثر ہوگا اور وہ کھول رہا ہوگا۔ اور وہ جہنمی جس کو یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے، اس کو سب سے زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی معمولی سا عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو آگ کی چپلیں پہنا دی۔ جہنم کے اگر آپ عذابات اور جہنم کی سزاؤں کو اگر آپ پڑھیں تو پڑھنے کے بعد انسان اللہ رب العزت کے حضور سجدے کے علاوہ کوئی اور دوسری راہ نہیں اختیار کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جہنمیوں کے لیے مختلف قسم کے عذابات ہیں، ان میں سے ایک عذاب بڑے بڑے بچھوؤں کی صورت میں ہے۔ جہنم میں جو بچھو ہوں گے ان کے سائز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ بختی اونٹ کی گردنوں کی مانند ہوں گے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ اور ہم دنیا کے اندر بچھو کے ڈنگ کے والے سے سنتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے، جس کو لگ جائے وہی اس کی تکلیف سے گزرتا ہے، اور بہت بھیانک وہ صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور پھر موت بھی اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں اگر بچھو کاٹ لے اس کی تکلیف کا عالم یہ ہے، حالانکہ بہت معمولی سا بچھو ہے، اس کے مقابلے میں جہنم کا جو بچھو ہوگا وہ بختی اونٹوں کی گردن کے مانند بڑے بڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ بھی جو وہاں کے سانپ ہیں، اژدہے ہیں، وہ تو الگ ہی ہیں، ان کی لمبائی، ان کی چوڑائی، ان کا سائز کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جہنمی کو جہنمی سانپ ڈسے گا، اس کی شدت، اس کی تکلیف، اس کی اذیت، اس کا الم اتنا زیادہ ہوگا کہ اس ایک مرتبہ ڈنگ مارنے سے جہنمی 1000 سال تک اس کی سوزش کو برداشت کرے گا، اس کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اس کے الم سے اس کو گزرنا پڑے گا، ایک ڈنگ کی وجہ سے 1000 سال تک اس کو اذیت کا سامنا ہوگا۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں،
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور ان پر سخت طاقتور بہت ہی عظیم فرشتے مقرر ہیں کہ جو اپنے رب اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت ان مقامات پر کامیابی کا راز اور کامیابی کی جانب پیش قدمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے فکر پر بھی بہت سے دلائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بچوں پر اور اپنی اولاد پر جو مہربانی اور شفقت کے معاملات ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ہر ضروریات جو ان کی دسترس اور ان کی قدرت میں ہیں ان کو پورا کریں۔ بچے چھوٹے ہیں، ان کی غذا کی ضرورت ہے، ان کے کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کے کھانے پینے کے دیگر معاملات ہیں۔ پھر جیسے جیسے ان کی ضروریات میں اضافہ ہوتا چلا جائے، والدین ان پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے تمام تر لوازمات کو پورا کریں۔ اب دو طرح کے والدین ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ بعض والدین وہ جو بچوں کے صرف دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اور بچوں کے دنیا کے مستقبل کو وہ روشن کر بھی چکے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے اور وہ اپنے مشن میں کامیابی کی طرف بھی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہوتا اور وہ دنیا کے بہتر مستقبل کو نہیں حاصل کر پاتے۔ اور کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کے دنیا کے مستقبل کو بھی بہتر کر پاتے ہیں اور ان کے آخرت کے جو یقینی مستقبل ہے اس کو بھی روشن اور بہت ہی شاندار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تین قسم کے والدین کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو دنیا کے مستقبل کے بہتر بنانے کی کوشش کرے اس میں کامیاب ہو جائے، جو دنیا کے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کرے لیکن اس میں انہیں کامیابی حاصل نہ ہو، اور تیسری قسم کے والدین وہ جو دنیا کے مستقبل کے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے آخرت کے مستقبل کو بھی بہتر بنائیں۔ یہ والدین، یہ وہ عظیم والدین ہیں جو خود بھی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور کامیاب بنا کر پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کے رضا والے کام کے ساتھ اور تمام تر نیک احکام، نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں انہوں نے پہنچانے کے سلسلے میں کوشش اور سعی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ماتحت افراد ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں کوشش کرانا ہو، یا پھر وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں اور صحیح تربیت نہ کرنے پر اس کی اولاد آخرت میں ذلیل و خوار ہو، اس کی اولاد اللہ رب العزت کے حضور افسوس کا اور ندامت کا اظہار کرتی ہو، اور اللہ رب العزت اس کی اولاد کو جہنم میں جانے کا، ان کو بھیجنے کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اور واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو انسان کو خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ خود جہنم سے کیسے بچیں گے؟ خود جہنم سے اسی وقت بچیں گے جب ہم قرآن و حدیث کے حقیقی طور پر عامل ہوں گے، قرآن و حدیث کو جاننے والے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہونے والے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے والے ہوں گے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اپنے گھر والوں کو کیسے ہم بچائیں گے، اپنے گھر والوں کی کیسے
ہم ایسی تربیت کر پائیں گے کہ وہ جہنم سے بچیں. تو اس کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، احادیث کی تعلیم دیں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے اس کو سکھائے، تاکہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کر اللہ رب العزت کے حضور عزتوں کا حقدار ہو، اور پھر وہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے حضور عزت کے ساتھ پیش آئے، اسے ندامت نہ ہو، اسے افسوس نہ ہو، اسے پچھتاوا نہ ہو، اور وہ اپنی گرفت کی وجہ سے اپنے والدین کی گرفت کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے. تو والدین پر، باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کے دنیا کے بہتر مستقبل کی فکر میں ہیں، جو کہ ایک عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے. انسان اس دنیا میں کتنے عرصے رہ سکتا ہے؟ بہت لمیٹڈ وقت ہے، بہت محدود مدت کے لیے انسان یہاں پر ہے. 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60 سال تک، 70 سال تک انسان اپنی زندگی کے یہاں پر گزارتا ہے. اس کے بعد بالآخر اس کو مر کر قبر میں پہنچنا ہے. قبر انسان کا یقینی مستقبل ہے، میدان محشر انسان کا یقینی مستقبل ہے. تو ہم اس عارضی جو چند سال پر مشتمل مستقبل ہے، اس کی فکر میں سالہ سال محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی اچھی ٹریننگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی اچھی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو اس دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے ہم اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلواتے ہیں، اچھے ٹیچرز ان کو مہیا کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ اچھی تعلیم کے ساتھ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جائے. اس کی معاش کی فکر کرتے ہیں، اس کے کاروبار، اس کے رزق کے سلسلے میں وہ بہت ہی اچھے انداز میں سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ والدین اس بہتر مستقبل کے ساتھ ساتھ، دنیا کے بہتر مستقبل کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کے مستقبل کو بھی پیش نظر رکھیں، تو پھر یہ صحیح معنی میں اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. یہ بھی والدین کا حسن سلوک ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو بہتر ماحول دے رہے ہیں، ان کو اچھی غذا، اچھا گھر، اچھی رہائش، اور سارے جتنے بھی تقاضے ہیں دنیا کے، وہ تمام کے تمام پورا کر رہے ہیں. یہ والدین کا اچھا سلوک ہے. والدین اس پر بہت زیادہ شکریہ کے اور بہت زیادہ ادب و احترام اور عزت کے حقدار ہیں. اولاد کو چاہیے کہ والدین کے اس اچھے اور حسن سلوک کے نتیجے میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے انداز میں پیش آئے. لیکن ایک والد، ایک والدہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے بچے کا آخرت کا مستقبل تباہ ہو جائے، آخرت میں اللہ رب العزت کے غضب کا وہ حقدار ہو، اللہ رب العزت کے حضور وہ عذاب کا حقدار گردانا جائے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے. کبھی بھی ایک والد، ایک والدہ اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیں گے. اور یہ چاہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر والدین کی محبت، ان کی شفقتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ان کو اگر نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے، بخار ہو جائے، انہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو والدین کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اگر انہیں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں، ساری ساری رات اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اور اگر کسی بچے کو کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے تو پھر والدین اس کے سلسلے میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کے چہرے کی رونقیں غائب ہو جاتی ہیں، اور ان کو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے غم کے اندر مبتلا ہے. تو اولاد کا غم والدین کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، کسی بہت بڑے حادثے سے کم نہیں ہوتا. تو ایک والدین کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بچے پر دنیا میں شفقتیں کر رہے ہیں، یہ شفقتیں اس کی آخرت کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ آخرت میں جہنم کے انتہائی عبرتناک، خطرناک عذاب کا حقدار اور شکار نہ ہو جائے. احادیث میں آتا ہے جہنم کا جو سب سے ہلکا اور کمزور ترین عذاب ہے، جہنم میں جس جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے، اس کو اگر ہم سنیں، پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور خود جہنمی اس کو کمتر خیال نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ تو اس جہنمی کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی،
आग की चप्पलें पहना दी जाएंगी, और वो आग की चप्पलें इतनी भयानक और इतनी शिद्दत वाली होंगी कि उसका पूरा बदन उससे जल रहा होगा, उसकी तपिश महसूस कर रहा होगा और उसकी अजियत का शिकार होगा, यहाँ तक कि उसका दिमाग उससे मुतासिर होगा और वो खोल रहा होगा। और वो जहन्नमी जिसको ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, वो ये समझेगा कि शायद सबसे ज्यादा अजाब मुझी को हो रहा है, हालांकि हकीकत इसके उलट है, उसको सबसे ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही मामूली सा अजाब हो रहा है। और वो क्या है, उसको आग की चप्पलें पहना दी। जहन्नम के अगर आप अजाबात और जहन्नम की सजाओं को अगर आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदे के अलावा कोई और दूसरी राह नहीं इख्तियार कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जहन्नमियों के लिए मुख्तलिफ किस्म के अजाबात हैं, उनमें से एक अजाब बड़े बड़े बिच्छुओं की सूरत में है। जहन्नम में जो बिच्छू होंगे उनके साइज को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि वो बुख्ती ऊंट की गर्दनों की मानिंद होंगे, इतने बड़े बड़े बिच्छू होंगे। और हम दुनिया के अंदर बिच्छू के डंक के वाले से सुनते हैं कि वो कितना ख़तरनाक है, जिसको लग जाए वही उसकी तकलीफ से गुजरता है और बहुत भयानक वो सूरत हाल इख्तियार कर जाता है और फिर मौत भी उससे वाक़ई हो जाती है। तो दुनिया में अगर बिच्छू काट ले उसकी तकलीफ का आलम यह है, हालांकि बहुत मामूली सा बिच्छू है, इसके मुकाबले में जहन्नम का जो बिच्छू होगा वो बुख्ती ऊँटों की गर्दन के मानिंद बड़े बड़े होंगे। और फरमाया कि भी जो वहाँ के सांप हैं, अजदहे हैं, वो तो अलग ही हैं, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनका साइज क्या होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब जहन्नमी को जहन्नमी सांप डसेगा, उसकी शिद्दत, उसकी तकलीफ, उसकी अजियत, उसका अलम इतना ज़्यादा होगा कि उस एक मर्तबा डंग मारने से जहन्नमी 1000 साल तक उसकी सोजिश को बर्दाश्त करेगा, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करेगा, उसके अलम से उसको गुजरना पड़ेगा। एक डंग की वजह से 1000 साल तक उसको अजियत का सामना होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो सांप एक मर्तबा डंग मारने के बाद 1000 साल का इंतजार करेगा कि जब इसकी अजियत खत्म हो जाएगी फिर दोबारा डंग मारेगा। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो किस कदर, कितने गैप से, कितने वक्फे वक्फे से जहन्नमी को डंग मारेगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की, और उसकी आग की जो शिद्दत है उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो आग की शिद्दत क्या है। उसके शिद्दत और उसकी होलनाकी के हवाले से आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, रिवायत में आता है कि अगर जहन्नम से सुई के नाके के बराबर हिस्सा अगर खोल लिया जाए तो सारी ज़मीन तबाह हो जाए, सारे लोग हलाक हो जाएं, उसकी आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, दुनिया की आग उसकी मुकाबले में कोई चीज़ नहीं रखती। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि अगर जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो वो उसको राहत महसूस करे, उसमें वो आराम महसूस करे, उसको नींद आ जाए, इतनी राहत वाली ये आग है दुनिया। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा है हम में से हर एक इससे वाकिफ़ है। इसके मुकाबले में बेइंतहा ज़्यादा शिद्दत रखने वाली आग जहन्नम की आग है। तो कोई भी वालिद, कोई भी वालदा, कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहेंगे कि हम खुद जहन्नम में जाएं और हमारे बच्चे जहन्नम में जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब और उसके गज़ब के हकदार हों। तो हर एक वालिदैन की यही ख्वाहिश होगी कि हमारे बच्चे जिस तरह हम चाहते हैं दुनिया में खुश रहें, अच्छे रहें, इज़्ज़त से रहें, हर चीज़ उनको वक्त पर मिले, उनको सारी ज़रूरियात पूरी होती हुई नज़र आएँ, उनकी तमाम तर हाजात हम पूरी कर रहे हों। इस तरह जब कब्र में जाएं तो उनको राहत मिले, सुकून मिले, जब मैदान महशर में वो उठें तो वो सुकून के साथ हों, उनको घबराहट ना हो, अर्श का साया उनको हासिल हो, खुले सिरात से इज़्ज़त के साथ वो गुजर जाएं और जहन्नम के अजाब से उनको बचा लिया जाए, जहन्नम से आज़ादी का परवाना उनके लिए जारी हो जाए और वो जन्नत में दाखिल हो जाए। ये एक वालिदैन की ख्वाहिश होगी। इस ख्वाहिश की तकमील कैसे पूरी की जाएगी, और ये ख्वाहिश रखनी हर एक वालिदैन पर लाजिम भी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से ये खिताब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अपने आप को, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी हो गई कि वो अपने आप को भी जहन्नम से बचाएं
اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر۔ اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے ان کو سکھا کر، ان کی زندگی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معمول پر لا کر، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کرنے والے بھی بنیں، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والے بھی بنیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کر کر دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ زندگی گزار کر قبر میں بھی عزت پائیں، میدان محشر میں بھی عزت پائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد سے بے خبر رہے، وہ صرف دنیا کے مستقبل کی فکر میں رہے اور آخرت کے مستقبل کو چھوڑ دے، تو یہ اولاد والدین کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گی، والدین کے لیے افسوس اور ندامت کا ذریعہ بنے گی۔ بچے دنیا کے اندر تو والدین کا احساس کر لیتے ہیں، والدین بھی بچوں کا احساس کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے، اس دن کوئی بچہ اپنے والدین کا احساس نہیں کرے گا۔ اگر والدین کا کوئی احساس کرتا ہوگا تو وہ وہی ہوگا اللہ رب العزت نے جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ لیکن جو بچہ قیامت کے دن پھنسے گا تو وہ اکیلا نہیں پھنسے گا، وہ اپنے والدین کے لیے آزمائش کا سبب بنے گا۔ قیامت کے دن اپنے والدین سے جو لوگ قریب ہوں گے وہ اس کی بیوی ہوگی اور اس کے بچے ہوں گے۔ تو بچے اور بیویاں یہ کسی بھی مرد کے قریب ہوں گے۔ اگر بچے پھنس گئے اور اس کی بیوی پھنس گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بچے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اے الہی، یہ مرد ہے، یہ باپ ہے، اس سے ہمارے حق کو دلا، اس سے ہمارے حق کو دلا، اس نے ہمیں لا علم رکھا، اس نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں، اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمیں حرام کھلا رہا تھا۔ تو اس اقرار کے بعد، بچوں کی اس شکایت کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پٹائی ہوگی، اس کو اذیت دی جائے گی، یہاں تک کہ اس مرد کی ساری کھال جھڑ جائے گی، یہاں تک کہ اس مرد کا گوشت بھی جھڑ جائے گا۔ اتنی اذیت کا اس کو سامنا ہوگا، ذلت کا سامنا ہوگا، اور پھر اس کو میزان پر لایا جائے گا۔ میزان ترازو ہے، نیکیوں اور برائیوں کے پردے وہاں ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں کس کی کتنی ہیں وہاں وزن کی جائیں گی۔ جب اس باپ کو میزان پر لایا جائے گا اور وہاں پر اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایک بچہ آئے گا اور کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، میری نیکیاں کم ہیں، اس کی نیکیوں میں سے مجھے نیکی دی جائے۔ ایک بچہ آئے گا، کہے گا کہ اس نے ہمیں سود کھلایا تھا، اس کی نیکیاں ہمیں دی جائیں۔ تو اس طرح اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو بچے ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں وہ آئیں گے اور اس طرح اس کی نیکیاں لے کر چاہتے رہیں گے۔ حدیث میں آیا کہ وہ نیکیاں جب لے کر آیا تھا تو پہاڑ برابر اس کی نیکیاں تھیں، پہاڑ برابر اس کی نیکیاں تھیں، لیکن ایک ایک کر اس کی فیملی کے افراد آتے رہے اور اس کی نیکیاں لے کر جاتے رہے، اور بالآخر اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور فرشتے اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ اس کے گھر والے اس کی ساری نیکیاں لے گئے، اور وہ بھی وہاں پر اپنے گھر والوں کو حسرت کے ساتھ دیکھتا رہے گا اور کہے گا کہ اب میرے نامہ اعمال میں جو بھی گناہ ہیں یہ سارے گناہ وہ ہیں جو میں نے تمہاری وجہ سے کیے ہیں، میں نے تمہاری وجہ سے یہ سارے گناہ کیے ہیں جو اب میرے نامہ اعمال میں ہیں۔ تو قیامت کا دن انتہائی بھیانک ہوگا، وہ نفسی نفسی کا دن ہوگا، ہر ایک اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا کہ بس میں جہنم سے بچ جاؤں، میں اللہ رب العزت کے غضب سے بچ جاؤں۔ تو کامیاب فیملی وہ ہوگی کہ باپ خود بھی جنت میں جا رہا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی جنت میں لے جائے گا، یا پھر باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اس کے بچے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اب یہ بچہ اپنے باپ کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا کہ الہی یہ میرے والدین ہیں، ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچے کی سفارش کو بھی وہاں قبول فرمائے گا، اور جیسے جیسے بچے کے اندر اللہ رب العزت کے قرب کا معاملہ ہوگا، وہ جتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوگا وہ اپنی فیملی کے اتنے افراد کو جہنم سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن کے بارے میں آیا کہ وہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کروائے گا۔ بعمل عالم دین کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سفارش کروائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر
دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خود بھی جہنمی والے کام نہ کریں اور اپنے بچوں اپنی فیملی کو بھی وہ کام نہ کرنے دیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، جو بعض آیات میں ہیں کہ وہ اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی گئی، مومنین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت ایمان میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اگر ہمیں معمولی سا بھی عذاب دے دیا جائے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، تو وہ عذاب بھی اتنا سخت، اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جہنمی سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، دنیاوی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھیں، ان کو اللہ رب العزت کی جانب مائل کریں، اللہ رب العزت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کے گھر والوں کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ حقیقتاً صحیح طور پر اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا اور اس آیت پر ہمارا عمل ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر سرپرست سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی بھی مرد سے اس کے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض جو کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کامیاب نگران، کامیاب حاکم، کامیاب ذمہ دار وہ ہے جو خود بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اس کی اولاد بھی اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق ہو۔ جہنم میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کے جو ایندھن ہیں وہ آدمی اور پتھر ہیں۔ دنیا کی جو آگ ہے وہ آپ لکڑی سے جلاتے ہیں، گیس سے جلاتے ہیں، دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے دنیا کی آگ کو پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن وہ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں، الناس وقودھا الناس والحجارہ، وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد یہ وہ پتھر ہیں جن کی انسان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عبادت کرتا ہوگا۔ تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور ان کی عبادت کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا اور رعایت والا معاملہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جو ملائکہ مقرر ہیں ان کے بارے میں، ان کی طاقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ انتہائی طاقتور اور بہت سخت ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو کام دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر جو ملائکہ مقرر ہیں وہ انتہائی مضبوط اور سخت ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر دنیا میں کسی کے بچے سے کوئی خطا صادر ہو جائے اور اس کو جیل ہو جائے، اس کو قید کر لیا جائے، اس کو کوئی پکڑ کر لے جائے، تو وہ اپنے مال کے بدولت، اپنی سورسز کی بدولت، اپنے اثر و رسوخ کے بدولت بہت اچھا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ آزاد کروا لیتے ہیں، یا پھر کم از کم اس کو وہاں پر بہت زیادہ سہولتیں میسر آ جاتی ہیں، وہ اذیت سے بچ جاتا ہے، گھٹن سے بچ جاتا ہے، آزمائش سے بچ جاتا ہے، گرمی سے بچ جاتا ہے، وحشت سے بچ جاتا ہے۔ تو والدین اپنی اولاد پر اتنی شفقت کرتے ہیں کہ وہ اپنا بہت بڑا مال خرچ کر کر، مال کی بہت بڑی مقدار خرچ کر کر، ہر چیز قربان کر کر اپنے بچے کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت میں جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم میں جو اللہ رب العزت کے ملائکہ مقرر ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں، کوئی ان کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی ان کو دھمکا نہیں سکتا، کوئی ان کو لالچ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم،
وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی کامیاب ہوں، ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے قریب کریں، دین کے قریب کریں، ان کے دنیا کے مستقبل کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ان کے آخرت کے یقینی مستقبل کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے ان دونوں مستقبل کو پیش نظر رکھیں، دنیا کے مستقبل کو بھی پیش نظر رکھیں. ایک والدین کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھی رہائش ملے، وہ اچھی رہائش دیتے ہیں، اچھے کپڑے ملیں، اچھے کپڑے دیتے ہیں، کوئی سکون، کوئی تکلیف اس کو نہ ہو ایسا کرتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں، ہر چیز اس کو اچھی دیتے ہیں. لیکن اگر آخرت میں اس کو سکون نہ ملے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی کا معاملہ نہ ہو، تو آپ بتائیے اس کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ یہ والدین کا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا یا برا سلوک ہوگا؟ تو یقیناً یہ والدین کا برا سلوک ہوگا، اور بچے کے ساتھ برا سلوک ہونے کی وجہ سے بچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میرا حق ان سے دلوایا جائے، انہوں نے مجھے لا علم رکھا. اور ایک حدیث میں آیا کہ انسان کی اللہ رب العزت کے حضور جب وہ حاضر ہوگا، انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اولاد سے لا علم رہا، اپنی اولاد سے لا علم رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک باپ کے لیے، ایک سرپرست کے لیے سب سے بڑا گناہ ہوگا. تو ہم پر یہ لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے واقف رہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی کیسی تعلیم و تربیت کا معاملہ چل رہا ہے. ایک والد اس بات سے واقف ہو، ورنہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ زندگی میں اپنی اولاد سے لا علم رہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین کے قریب آئیں اور اپنے بچوں کو بھی دین کے قریب لے کر آئیں. جیسے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے اعلان کیا مدرسے کا اور درس حدیث کا، درس قرآن کا، تو میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ درس حدیث میں اتوار کو مغرب کے بعد جو دیا جاتا ہے اس میں ضرور شریک ہوں، اور یہاں پر مغرب کے بعد جو مدرسہ لگتا ہے اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اگر آپ خود آنا چاہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. علم کے سلسلے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان جب بھی آ جائے تبھی عمر ہے، اور وہی صحیح وقت ہے جب انسان کو ہوش آ جائے. لیکن اگر آنکھ بند ہو گئی تو پھر وقت ختم ہو گیا، پھر عزتیں سب ختم ہو گئیں، اور پھر آخرت میں آزمائش کے معاملات بڑھنا شروع ہو جائیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں. الحمدللہ یہاں جو مدرسہ لگ رہا ہے مغرب کے بعد، اس میں ہم نے فرض علوم کا سلسلہ شروع کیا ہے، فرض علوم کا سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی ایسی باتیں جو سیکھنا بچوں پر فرض ہے ان کا سلسلہ الحمدللہ شروع کیا ہے. وہ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور فرض علوم سے بھی انشاءاللہ وہ آراستہ ہوں گے. تو میری آپ تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی دین کے قریب آئیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر داخلہ دلائیں، اور جو فرض علوم کا سلسلہ، قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا